تمہیں اچھا دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت تم نے بھی کرنی ہے، چلو ہم سے ہی کر لینا۔ السلام علیکم جی، ملتان ٹوڈے سے آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ خضر یتمون آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان کی دھرتی ادب کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے بہت زرخیز ہے۔ اس دھرتی نے بہت سے نام دیے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ میرے ساتھ ملتان کا ایک خوبصورت ٹیلنٹ آج متعارف کروانے جا رہا ہوں، محمد رضا علی، اور ماشاءاللہ ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں وہ خود بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایسا ہے کہ بیسیکلی میں ڈی جی خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2 سال ہوئے جب میں ملتان شفٹ ہوا، یہاں اچھے دوست ملے، اچھے ساتھی ملے، اچھے کلیگ ملے، جہاں سے ایک نئے طریقے سے میں نے لکھنے اور لکھانے کا کام یہاں سے گرو اپ شروع ہوا۔ یہاں سے مجھے رستے ملے، طریقے ملے۔ سنا تھا کہ ملتان کی دھرتی بڑی زرخیز ہے، یہ فنکاروں کو پناہ دیتی ہے اپنے پاس اور ان کو گرو اپ کرتی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ آ کے یہ بات آزمائی اور دیکھی بہت قریب سے کہ جو میرے اندر ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں قدرتی صلاحیت رکھی ہے، اور یقیناً ملتان کی زمین نے مجھے وفا دی، بہت محبت دی، اور میں نے اپنا یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ شو کرایا، اور یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت محبت دی اس معاملے میں۔ بہت خوبصورت بات کی، اور یہ بھی اچھا لگا کہ ملتان اور ڈی جی خان، وہ دھرتی بھی اور چاہے ملتان ہو، ماشاءاللہ یہاں سے بہت بڑے نام آئے ہیں، جیسے ڈی جی خان سے محسن نقوی صاحب، بہت بڑا نام ادب کے حوالے سے، اور وہ اس دھرتی کی مٹھاس اور اس دھرتی کا عکس بھی آپ میں نمایاں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کس کس اصناف میں لکھتے ہیں آپ؟ میں قاسم علی شاہ صاحب اور جاوید چودھری صاحب سے بہت انسپائر ہوں، تو موٹیویشنل سپیچز لکھتا ہوں، طلباء کی اصلاح کرتا ہوں، اسکولوں اور کالجز میں جا کے ان کو کیریئر کونسلنگ کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت کم عمر میں ایک بڑی کتاب کا رائٹر ہوں۔ 899 صفحوں کی کتاب ہے، انٹرنیشنل لیول پہ وہ کتاب چھپی ہے میری۔ تو اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اپنے دوستوں کا بھی کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا میرے اس پورے سفر۔ منور آکاش صاحب نے یہ میری کتاب شائع کی، ملتان کے معروف ادیب ہیں، برطانیہ کے صدر باراک اوباما کے اوپر۔ کتاب کا نام ہے دا ڈیزری آف ہوپ، امید کی چراغ۔ ہم انسانوں میں نے دیکھا کہ جب تک امید قائم رہتی ہے تب تک ہم کامیابیاں حاصل کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ٹاپک سب سے بہتر ہے کہ میں امید کے اوپر لکھوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، جاوید چودھری صاحب کو، جیسے ان کی سپیچ ہوتی ہیں یا اس میں ایک میسج بھی ہوتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب تک ہمارا نوجوان صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کے اوپر لکھیں، تاکہ جو ہماری آنے والی نئی جنریشن ہے، کل کو مستقبل میں انہوں نے ہی پاکستان کا ساتھ دینا ہے، وہی پاکستان کے روشن چراغ ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے اوپر لکھا جائے، نوجوانوں کی کیریئر کونسلنگ کی جائے، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں، اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جو آج کل ہمارے ملکی حالات ہیں اور یا سیاسی حالات ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کی ایج ہوتی ہے، میٹرک سے لے کر ایف ایس سی اور آگے یونیورسٹی کے 4 سے 5 سال، یہ ایج ایسی ہے کہ یہاں پر آپ سیکھیں، میکسیمم آپ جتنا سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ نہ جائیں۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ، کوئی بلاول بھٹو کے ساتھ، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ آپ صرف ان سے سیکھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی سپیچیں سنیں۔ قاسم علی شاہ ہے، جاوید چودھری ہے، یا کوئی نان مسلم بھی ہے، باراک اوباما ایک دوسرا سیاستدان ہے، لیکن ہم مجھ سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کی باتیں سنیں، ان سب سے سیکھیں، اور پھر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنائیں، اپنے ایمز بنائیں اور اپنے طریقے سے چلیں۔ آپ صرف ان لوگوں سے سیکھیں، یہ نہیں کہ بھئی آپ صرف اس کے پیچھے لگ جائیں اور یہیں پہ چلتے رہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، آپ نے اپنے لیے خود سب کچھ کرنا ہے۔ اپنے بہتر مستقبل کے لیے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ 1947 کو جب قیام پاکستان ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ طلباء کو سیاست سے دور رکھیں، تاکہ آنے والے معاشرے میں ہمارے طلباء پاکستان کا روشن مستقبل بن سکیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ طلباء کا سروکار صرف تعلیم کے ساتھ ہے، وہ اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، اس میں اپنی کارکردگی بہترین کریں، اور سیاست سے ذرا دور رہیں۔ اگر سیاست میں آنا ہی ہے تو ابھی باقی کافی وقت پڑا ہے، آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اور اس کے بعد سیاست میں پرجوش ہو کر حصہ لیں۔ تو آپ اپنی کتاب کے ذریعے آپ چاہیں گے کہ اوباما سے آپ کی ملاقات بھی ہو؟ جی، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب انسان سمجھوں کہ اگر میں باراک اوباما سے ملاقات کروں، اور میں بڑا خواہش مند ہوں اس چیز کا کہ میری ان سے ملاقات ہو، اور جلد از جلد انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں۔ تو اللہ اس میں میرا ساتھ دے، اور گورنمنٹ آف پاکستان بڑا تعاون کرتی ہے میرے ساتھ ملتان میں، آپ جیسے اچھے لوگ مجھے ملے، اچھا ساتھ ملا ہے، تو انشاءاللہ اس میں مزید مجھے ترقی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا رضا بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کا ادب سے لگاؤ، شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں، تو کس کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ میں اقبال اور میر تقی میر دونوں کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ اقبال سے زیادہ انسپائر ہوں کہ اقبال کا جو راستہ تھا میں نے بھی وہی راستہ چنا۔ اقبال نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بہت بڑی بڑی نظمیں لکھیں، تو میں میر تقی میر کو بھی زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن اگر مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اقبال کو زیادہ بہتر ترجیح دیتا ہوں۔ پاکستان کے نوجوانوں سے صرف ایک ہی مصرع عرض کرنا چاہوں گا، بڑا ادنا سا ہے
کہ وہ یہی ہے کہ اور بے تحاشا ہیں ستارے لیکن چاند صرف ایک عدد ہے، حد ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بھی آپ لوگوں سے بیان کر دوں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ چاند کی طرح ہیں، ستارے تو دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں نے ہی اس دنیا میں ترقی حاصل کی ہے اور مسلمانوں کا ہی نام انشاءاللہ دنیا میں باقی رہے گا۔ تو پاکستان کے نوجوانوں میں وہ جذبہ اور وہ جوش ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت خوب. تو ہم چاہیں گے کچھ اپنے غزل کا چند اشعار پیش کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. تمہیں اچھا دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت ہم نے بھی کرنی ہے یہ غلطی تم بھی کر لینا، کسی سے ہم بھی کر لیں گے کسی سے تم بھی کر لینا۔ تمہیں اچھا دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت تم نے بھی کرنی ہے چلو ہم سے ہی کر لینا۔ بیسیکلی شاعری صرف میرا ایک شوق ہے، تو اس کو میرا اصل جو ہے مقصد وہ یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کروں۔ آج کل معاشرے میں ایک بڑی نیگیٹو چیز پائی جاتی ہے کہ نوجوان جو ہیں شاعری کو اپنے پرسنل افیئرس کے ساتھ کمبائن کر لیتے ہیں، حالانکہ شاعری کا ہمارے پرسنل تعلقات سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، یہ صرف ایک اردو ادب ہے جو ہمیں راحت اور سکون دیتا ہے، بس اس کا، اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ تو آج کل کے نوجوان ہیں اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی میسیج دینا چاہوں گا اپنی نوجوان قوم سے، اپنے جوانوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ایٹمی دھماکے کیے امریکہ نے جاپان کے اوپر، تو جاپان کے تمام تر وہاں کے بڑے بڑے بیوروکریٹس ملے بیٹھے، تو ایک بیوروکریٹ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے پاس جو سرمایہ باقی ہے وہ ہم اپنے تعلیمی میدان میں لگا دیں۔ جب انہوں نے اپنا سارا پیسہ تعلیمی میدان میں لگایا تو آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے، اور دنیا بھر میں اس جاپان کی جو کامیابی کا میں آپ سے ذکر اگر کروں تو جب ایٹمی دھماکے ہو گئے تو جاپان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہماری کامیابی تو یہ ہے کہ جو امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں LED لگی ہوئی ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان، تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ لیاقت علی خان صاحب بھی تھے، جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے پیروں کے جرابیں پھٹی ہوئی تھی، اور آج کل کے سیاستدان AC گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، پولیس کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہ غریب عوام کے مسائل کیسے سمجھیں گے کہ غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی پکتی ہے یا نہیں پکتی؟ تو عوام کے مسائل تو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ برے حالات اور تنگ حالات دیکھے ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، مگر وہ باہر کے پلے ہوئے ہیں۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، آپ باہر آتے جاتے ہیں، جہازوں میں آتے جاتے ہیں، تو آپ عوام کے مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ عوامی ریفرینڈم کرایا جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام نے سلیکٹ کیا ہے PM صاحب کو، تو وہ زیادہ مناسب ووٹنگ کریں گے اور اس کے بعد سب ہمارے سامنے ہوگا۔ انشاءاللہ جی، اللہ کرے بہتر ہو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے سیاستدان دے جو ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے سوچیں۔ تو آج کا یہ انٹرویو کیسا لگا رضا علی سے بات کر کے، اور ان کی باتیں آپ کو کیسے لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور دیکھتے رہیے ملتان ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے خوبصورت رنگ ملتان ٹوڈے کے سنگ، ملتان ٹوڈے چینل۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ رہیں ملتان ٹوڈے کے ساتھ۔